قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النحل کی آیات ہیں، طریق دعوت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ مفسرین کرام نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ اس مختصر سی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام اصول دعوت، طریق دعوت اور اس کے تمام جو ذرائع، اسلوب، وسائل ہیں، سب کا احاطہ کیا۔ کسی کو صرف لفظ دعوت بھی کہا جاتا ہے، کسی کو الدعوت الی اللہ بھی کہا جاتا ہے، کسی کو الدعوت الی سبیل ربک بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مقدس میں کئی مقام پہ ہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، تو وہاں ہے ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، تو وہاں جو لفظ ہے کہ کہہ دیں کہ یہی میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور اللہ کی طرف بھی بلاتا ہوں علی بصیرۃ، بالکل سچائی پہ، روشنی پہ، حق کو۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایک تیسری آیت میں بھی ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے کون زیادہ بہتر ہے بات میں جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو وہاں بھی ہے ممن دعا الی اللہ، تو دعوت یا دعوت الی اللہ یا دعوت الی سبیل ربک، ان سب کا مفہوم جو ہے وہ ایک۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو وہاں امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے۔ لفظ معروف عام ہے ہر اچھی چیز، ہر اچھی بات، ہر اچھا عمل، اور منکر جو ہے عام ہے ہر برا کام، ہر بری بات، ہر برا عمل۔ لفظ معروف اور منکر میں یعنی اس میں ساری اچھائیاں آ گئیں اور منکر میں ساری برائیاں آ گئیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی شان میں جہاں اور صفتیں بیان فرمائی ہیں، وہاں یہ بھی فرمایا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ
تو پیغمبر کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ داعیاً اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا. تو داعیاً اللہ. اسی طرح یہاں پر میں ادعو الی سبیل ربک، یہاں بھی مفہوم دعوت ہے. تو اب اس کو سمجھیں کہ اللہ کی طرف بلانا ہو یا اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہو تو اس کے کچھ اسلوب ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ طریقہ ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہماری دعوت میں کامیابی کیوں نہیں ہے، آج ہماری زبانوں میں تاثیر کیوں نہیں ہے، آج ہمارے کہنے میں وہ اثرات کیوں مرتب نہیں ہوتے کہ ہم اس منہج نبوت سے، منہج انبیاء سے، اسلوب دعوت انبیاء سے ہٹ گئے. اور کامیابی تو تب ہوگی جب ہم حضور کے رستے پہ آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اب اس آیت مبارکہ میں اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ جب کسی کو دین کی دعوت دو تو کیسے دو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کہتے ہیں دانائی، حکمت کہتے ہیں معقول بات. تو ایک تو جب کسی کو دین کی دعوت دیں تو بڑی دانائی سے، اور دوسرا کیا ہو اس میں والموعظۃ الحسنۃ، ایک حکمت ہو اور ایک دوسرے کے لیے موعظہ ہو، نصیحت ہو، اور وہ بھی بڑی موعظہ حسنہ ہو. اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کبھی ان سے مجادلہ کرنا پڑے، کبھی ان سے جدال ہو جائے، مناظرہ ہو جائے، مناقشہ ہو جائے تو وہ بھی احسن طریقے سے. یہ نہیں کہ اس میں گالی گلوچ ہو، لڑائی ہو، مار کٹائی ہو، یا ہر بندے کا ایک نظریہ ہو کہ میں نے ہر حال میں جیتنا ہے، تو پھر اس سے بھی بھلائی اور فائدہ نہیں ہوتا. تو اسلوب دعوت انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں یہ 3 چیزیں ہیں، اور جب تک یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک دعوت کامیاب نہیں ہوگی. دیکھو نا لفظ دعوت، آپ کہتے ہیں نا جی میں نے آپ کو دعوت کرنی ہے، تو کبھی دعوت کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ مجھے بلا کے ڈنڈے ماریں گے. دعوت کا معنی ہوتا ہے میں کھانا کھلاؤں گا، میں آپ کی عزت کروں گا، احترام کروں گا. لفظ دعوت میں بھی یہ ایک کشش ہے. جیسے دعوت میں کشش ہے اسی طرح عداوت میں نفرت ہے. یعنی اس کو اگر آپ الٹ کر دیں تو عداوت ہو جائے. تو عداوت میں نفرت ہے اور دعوت میں محبت ہے کہ آپ مجھے دعوت کر رہے ہیں، مجھے گھر بلا رہے ہیں، مجھے کھانا کھلا رہے ہیں، میرا احترام کر رہے ہیں، میں آپ کو گھر بلا رہا ہوں، کھانا کھلا رہا ہوں. یہ دعوت جو ہے یہی تو ہے ایک دوسرے کو قریب لانے کا طریقہ. اگر آپ آنے والے کو گمراہ سمجھیں یا آنے والے سے آپ نفرت کریں تو پھر دعوت کیسے اثر کریں؟ پھر دعوت جو ہے وہ اثر نہیں کرتی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعوت دینے کے اسلوب ہیں اور دعوت دینے کے طریقہ ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے حکمت، اور اس کے ساتھ دوسری آیت میں اللہ نے میرے پاک نبی سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ سیدنا ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب یہ میری مہربانی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے اللہ نے آپ کو بڑا نرم بنا دیا، اللہ نے آپ کو بڑے اخلاق والا بنا دیا. فَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرا محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ سخت روح ہوتے، ترش روح ہوتے تو لوگ بھاگ جاتے. تو معنی یہ ہے کہ دعوت دینے والے کو بڑا نرم دل ہونا ہے.
بڑا سکون ہونا ہے اور بڑا اس میں برداشت کا مادہ ہونا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحیم بنایا ہے، اللہ نے رؤوف بنایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلم بنایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علی خلق عظیم، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ مع خلق، فرمایا علی خلق، گویا خلق عظیم میرے مدنی پاک کی سواری ہے، حضور گویا اس کے اوپر ہے، مانا ایسا اصطلاح ہے کہ خلق عظیم گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بنی، آپ کی بات میں، اقوال میں، احوال میں، اعمال میں، افعال میں اتنی خلق ہے، اتنی پیار ہے، اتنی مودت ہے، اتنی محبت ہے کہ دشمن بھی آ کے ایک دفعہ سرنگوں ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسلوب دعوت ہے، دعوت کا ایک طریقہ۔ اسی لیے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کوئی قرآن پاک کے افادات تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، وہ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ نے انسان کو دیا تھا دعوت توحید کہ ان چیزوں پہ غور کرو اور سانے کو پہچانو اور مالک کو پہچانو، کہ کیا تم تدبر نہیں کرتے ہو کہ ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا؟ اونٹ کی قامت دیکھو، اونٹ کی کوہان دیکھو، اونٹ کی گردن دیکھو، اونٹ کی اٹھان دیکھو، اونٹ کی ٹانگیں دیکھو، پھر اس کے بیٹھنے کا طریقہ دیکھو، پھر اس کا اتنا سرکش ہونا دیکھو، اور پھر اس کا اتنا نرم ہونا دیکھو کہ 6 سال کے بچے کو مہار پکڑ کے دے دو اونٹ جا رہا ہے، اور بڑے سے بڑا بوجھ اور اونٹ اٹھا رہا ہے۔ فرمایا پھر آسمانوں کی بلندی پہ نظر ڈالو کہ وہ آسمانوں کے بنانے والا، آسمانوں کو وسعت دینے والا، آسمانوں کو ایسی بلندی پہ روکنے والا، اور اس کے بعد پہاڑوں پہ نظر ڈالو کہ کیسا پہاڑوں کو زمین میں ٹھونکنے والا کہ زمین کی میخیں ملا ڈالا ہے۔ نصبت وَإِذَا الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، جیسے دوسری جگہ فرمایا کہ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اوتاد مانا میخ، کہ زمین کے لیے ہم نے میخیں گاڑ دی ہیں کہ زمین ہلے نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ زمین دیکھو کیسے اللہ نے بچھائی۔ تو جب تم زمین میں غور کرو گے، جب تم آسمان کی رفعت اور بلندی پہ غور کرو گے، اور جب تم پہاڑوں کی صلابت و نصابت پہ غور کرو گے، جب تم زمین کے بچھانے پہ غور کرو گے، تو لازماً دماغ جائے گا کہ ان کے بنانے والا کوئی ہے، اور وہی بنانے والا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں یہ دعوت توحید ہے، وہاں انہی آیت میں اللہ نے دعوت دینے والے کو بھی طریقہ بتلایا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور بادشاہوں کا کلام جو ہے وہ کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، اور بادشاہوں کے کلام میں اشارات بھی ہوتے ہیں، کنایات بھی ہوتے ہیں، بادشاہوں کے کلام کے ایک ایک لفظ میں معانی کے دریا پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت سندھی نے یہ لکھا ہے کہ اگر تم نے لیڈر بننا ہے، قائد بننا ہے، دائی بننا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینی ہے، تو فرماتے ہیں ان آیتوں میں غور کرو کہ پہلے تو تم اپنے اندر وہ اونٹ کی صفات پیدا کرو کہ جتنا بوجھ اٹھانا پڑے اٹھا لو، اونٹ کی صفات پیدا کرو کہ گرمی ہے اور سردی ہے اور ریت ہے اور بس چل رہا ہے اونٹ، اسی طرح ہر حال میں اپنے اندر وہ سٹمنا پیدا کرو،
اور اگر دو دو تین دن کے لیے پانی نہ ملے اور کھانا نہ ملے صبر کرو. دیکھا نہیں اونٹ ایک دفعہ پانی پی لے 3 دن چلتا رہتا ہے. تو فرمایا یہ صفتیں پیدا کرو اگر تم نے دعوت دینی ہے, اگر تم نے لیڈر بننا ہے, اگر تم نے قائد بننا ہے قوم کا, تو یہ صفت پیدا کرو اونٹ والی. اور اونٹ والی نرمی بھی پیدا کرو کہ اگر کوئی غریب آ جائے بچہ بھی مہار پکڑ لے تو بیٹھ جاؤ. اور اس کے اندر سرکشی بھی ہوتی ہے کہ اگر دشمن آ جائے تو پھر اونٹ کا کینہ بھی کبھی نہیں بھولا, پھر اونٹ بدلہ لینا بھی جانتا ہے اپنا کہ کیسے دشمن سے میں نے بدلہ لینا. اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر اسماعیل السماء کیف رفعت, آسمانوں کی بلندی پیدا کرو, کوئی تمہیں چھو نہ سکے, کوئی تمہیں حقیر نہ سمجھے کہ چھوڑے یار یہ تو ملا ہے, حلوے کی پلیٹ کھلاؤ جو مرضی ہے کرا لو. یہ مولویوں کا کیا ہے بابا, ان کو بلائیں گے بس حلوے کی پلیٹ کھلاؤ, 2000 روپیہ نظر لفافے میں رکھو, جو مرضی ہے فتوا لے لو. نہیں, آسمان بن جاؤ تجھے کوئی چھو بھی نہ سکے. تمہارا استغنا یہ ہو کہ ساری دنیا ایک طرف ہو اور اللہ کی دعوت ایک طرف, ساری کائنات ایک طرف ہو, تیری نظریں کسی کے آگے نہ جھکیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کو اللہ قرآن اور حدیث کا علم دے اور وہ اپنے آپ سے کسی دنیا والے کو, امیر کو, سردار کو, صنعت کار کو, کسی ساہوکار کو, کسی ملانر کو اچھا سمجھے, تو اس نے اللہ کے قرآن کی توہین کی کہ اللہ نے تیرے سینے میں قرآن رکھا ہے, اللہ نے تجھے اپنی کتاب کا علم دیا ہے. ان کے پاس تو دولت ہے, دولت تو ایک گندی چیز ہے, حقیر چیز ہے. دولت جو ہے وہ تو ایک لاہو لعب ہے. دولت کیا ہے, ایک فانی چیز ہے. اور دولت کیا ہے, حضور نے فرمایا دولت کی مثال ایسی ہے جیسے مردار جانور ہو. اور فرمایا دنیا جیفتن, دنیا کی مثال تو ایسے جیسے جانور مر جائے نا اور مردار جانور میں بدبو پھیلتی ہے. فرمایا دنیا کا حال تو یہ ہے. اور فرمایا اس کے پیچھے بھاگنے والے کون ہوتے ہیں, فرمایا طالبات کلابن, وہ کتے ہوتے ہیں جس کے پیچھے بھاگتے ہیں. کیونکہ جیفا جب ہو, مردار جانور ہو, تو کوئی شریف آدمی تو کھانے نہیں جائے گا نا, کتے ہی جائیں گے نا. کوئی جنگلی جانور ہی جا کے مردار کو کھائے گا. وہ اچھا آدمی کبھی جاتا ہے کہ مردار لے آئے اور گھر میں پکا کے کھائے؟ تو فرمایا کہ دنیا تو کچھ ہی نہیں. اس لیے فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمانوں کی بلندی پیدا کر. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور جب دعوت توحید دینی ہے, اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھانا ہے, قائد بن کے کوئی فیصلہ کرنا ہے, تو پہاڑوں کی طرح ڈٹ جاؤ. اب پہاڑوں کی طرح جم جاؤ, اب ہلو نہیں. جیسے پہاڑ نہیں ہلتے اپنے فیصلے سے کبھی نہ ہلنا. فیصلہ کر لیا ہے تو بس کر لیا. اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. ہر کے بعد آباد, لیکن فاصلے پہ پہاڑوں کی طرح قائم رہو. اور فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور فرمایا دیکھو اللہ کی زمین تیرے لیے کیسے بچھی ہوئی ہے. کبھی تو ہل چلاتا ہے, کبھی کنویں کھودتا ہے, کبھی نہریں کھودتا ہے, کبھی جناب تم بنیادیں کھود کے بلڈنگیں بناتا ہے. تو اسی طرح اپنے لوگوں کے لیے زمین کی طرف بچھ جاؤ. تمہارے اندر وہ نرمی ہو, وہ اخلاق ہو, وہ محبت ہو کہ گویا تم زمین کی طرف بچ جاؤ. جب یہ ساری صفتیں پیدا ہو جائیں تو اب کیا کرو, فَذَكِّرْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. اب اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اب دعوت دو, اب کام کرو دین کی دعوت کا. اب تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ, اب تم لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤ. اور پھر تمہارا کام بھی ڈرانا ہے. کوئی مان لے ٹھیک ہے اور نہ مانے ٹھیک ہے. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ, میرا مدنی ہم نے آپ کو ڈرانے والا بھیجا, ہم نے آپ کو بلانے والا بھیجا, ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بھیجا, ہم نے آپ کو قوم پہ دروغانی بنایا کہ زبردستی پکڑو ان کو, نہ ہو مسلمان دفاع ہو. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں, جائیں جہنم میں. آپ کا کام ہے کہ حق بات بتا دیں, حق بات سنا دیں. کوئی نہیں مانتا ہے, نہ مانے, مانتا ہے مانے, مانے اس کا فائدہ ہے, نہ مانے اس کا نقصان. اس لیے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے میرا مدنی آپ دین پہنچا دیں, اگر نہیں مانتے چھوڑ دیں. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ.
ان سب نے میری طرف آنا ہے، پھر ہم ان سے حساب لیں گے. آپ چھوڑیں بس، آپ دعوت دے دیں، دین پہنچا دیں، آپ بتلا دیں گے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ توحید ہے، یہ کفر ہے، یہ صدق ہے، یہ باطل ہے، یہ بیع ہے، یہ سود ہے، بتلا دیں. نہیں مانتے نہ مانے. فَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ان کو ان کی سرکشی میں اندھا ہو کے رہنے دیں، پھر ہمارے پاس جب آئیں گے تو ہم ان سے حساب کتاب کر لیں گے. تو اس لیے دعوت کے اسلوب ہیں کہ جب تم نے داعی بننا ہے تو یہ صفتیں پیدا کرو کہ دعوت جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہو. اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام دونوں پیغمبر ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رسول بھی ہیں، اولو العزم من الرسل بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں، اور حضرت ہارون جو ہے وہ نبی ہیں. تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ. اذهبا الى فرعون انه طغى. کہ موسیٰ و ہارون جاؤ، فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کو توحید کی دعوت دو. لیکن اللہ نے بتلا دیا کہ دعوت کیسے دینی ہے. فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا. میرے پیغمبر جب فرعون سے بات کرو تو نرم لہجے میں بات کر. حالانکہ اللہ جانتے ہیں وہ فرعون ہے، وہ اسلام بھی نہیں لے آئے گا، ایمان بھی نہیں لے آئے گا، مسلمان نہیں ہوگا. لیکن اسلوب دعوت یہ ہے کہ فرعون سے بھی بات کرو تو پیار سے بات کرو، نرمی سے بات کرو کہ نرم بات جو ہے وہ اثر کرتی ہے. پھول کی پتی سے کر سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام و نرم و نازک بے اثر. تو لہذا فرعون سے بھی، اور آج جو آپ حال دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی آپ کی پارٹی میں نہیں ہے وہ کافر، جو آدمی آپ کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا وہ کافر، جو آدمی آپ کے رنگ کی پگڑی نہیں باندھتا وہ کافر، جو آدمی آپ کی ٹوپی جیسی ٹوپی نہیں پہنتا وہ کافر. آج کل کافر سے نیچے تو مولوی کے پاس ہے کوئی. پہلے مولوی مسلمان بناتے تھے، یہ مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا. اب دیکھیں کہ آمنہ کا لال ہے، حبیب کبریا ہے، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بیٹھے ہیں، ایک بدو آیا. بدو تھا بیچارہ، جنگل کا رہنے والا عربی تھا، اور اسلام لے آیا، دین سیکھا، اسلام قبول کیا. اس کو بیچارے کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو وہیں سے اٹھا اور مسجد کے اندر کھڑے ہو کے پیشاب شروع کر دیا. اب آپ اندازہ کریں کہ مسجد بھی کون سی مسجد؟ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جناب اس کے بعد دیکھو جماعت کون سی بیٹھی ہے؟ صحابہ، اور خود محمد مصطفیٰ بیٹھے ہیں، اور شہر مدینے کا ہے، مسجد میں کھڑا پیشاب کر رہا ہے. صحابہ نے دیکھا تو غصہ آیا کہ مسجد اور پیشاب، یہ کیسا جاہل آدمی ہے. تو صحابہ اٹھے نا غصے میں، ماں بیٹھ جاؤ، کیا کرے، بیٹھ جاؤ، کر دے دو پیشاب بیچارے کو. تم تو کسی کو مسجد میں آنے دیتے ایمان سے کہو. دوسری جماعت کا کوئی بندہ آ جائے مسجد میں تو کہتے ہیں او جناب یہ وہابی آ گیا، مسجد پاک کرو. مجھے کراچی میں اتفاق ہوا، میرے بڑے عزیز دوست ہیں اسد زکریا، ان کے والد بہت بڑے عالم تھے، مجاہد تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، فوت ہو گئے. مولانا زکریا صاحب کے پھر MPA بھی بنتے تھے، بڑا ماشاءاللہ مضبوط آدمی. اس کا بیٹا ہے تو وہ گاڑی پہ مجھے لے کے جا رہا تھا، گاڑی پنچر ہو گئی. عصر کی نماز کا وقت جا رہا تھا. میں نے کہا اللہ کے بندے، عصر کا تم نے کہا کہ نہیں ہم وہی مدرسے میں پہنچ جائیں گے اور مدرسے میں پہنچ جائیں گے اور مدرسے میں پہنچ جائیں گے. اور خدا کے بندے میں نے کہا مدرسے میں پہنچے تو سورج ڈوب جائے گا. اچھا اب گاڑی خراب ختم ہو گئی، پنچر ہو گئی، اس کو پنچر لگاؤ بناؤ تو اور آدھا گھنٹہ گیا. انہوں نے کہا یار مجھے عصر نماز پڑھنے دو، تم یہاں کے مولوی تو پتہ نہیں بخشے ہوں گے، تمہیں اتنی نماز کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی، لیکن میں نے تو پڑھنی ہے، مسافر ہوں، 2 رکعت مجھے پڑھنی ہے. اس نے کہا جی یہ میں جب تک پنچر لگاتا ہوں، یہ گلی میں سامنے مسجد ہے
لیکن بات یہ ہے کہ یہ مسجد ہے اور دوسری حضرات وہ یار میں نے کہا مسجد تو اللہ کی ہوتی ہے، دوسرے حضرات ہوں یا تیسرے حضرات ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا چھوڑو یار تم، میں جاتا ہوں۔ ہم 2 آدمی تھے، وضو تھا الحمدللہ، صبح الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہم جلدی سے دوڑے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، آگے گئے تو مسجد میں 2-4 آدمی کیا رہے کھڑے تھے، کیونکہ نماز ہو گئی تھی، عصر ہو چکی تھی، مغرب ابھی آئی نہیں تھی، تو ہم نے جلدی جلدی جماعت کی ایک کونے میں کھڑے ہو کے، 2 آدمی تھے جماعت کی اور جماعت میں ابھی ہم رکعت میں بیٹھے ہوئے تھے اور 4-5 آدمی کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں، کہیں یار یہ مولوی مکی ہماری مسجد میں کیسے آ گیا؟ اب میں جناب نماز پڑھ رہا ہوں اور جتنی دعائیں مجھے آتی تھی نا ساری میں نے وہ پڑھ لی۔ میں نے کہا پتہ نہیں اب باہر سلام پھیرنے سے شروع ہو جائیں مارنے کے لیے، کیا کریں، اب دعا ہی ہے مولوی کے بعد اور کیا ہوتا ہے بلا۔ تو جتنی دعائیں مجھے اللہ کی طرف سے آتی تھی نا کسی کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے، اور ساری اتحیات میں نے پڑھ ڈالی، اور اس کے بعد سلام پھیرا۔ خیر وہ ان میں سے کوئی ایک تھوڑا سا معقول آدمی تھا، وہ آیا مجھے ملا اور کہنے لگا جی آپ مکی صاحب؟ میں نے کہا ہاں جی میں۔ کہتا ہے جی کہ یہ آپ اس مسجد میں کیسے آئے؟ میں کہا جی نماز پڑھنے ہیں۔ کہتا جی آپ کو پتا ہے کس جماعت کی مسجد ہے؟ میں نے کہا جی ہاں بالکل پتا ہے۔ کہتے آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں نے کہا جی یہ لکھا ہوا ہے نا دیواروں پہ شرک ظاہر ہو رہا ہے۔ میں نے کہا سامنے لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ یا اللہ یا رسول اللہ یا پیر یا دستگیر یا غوث، اس سے بڑا شرک کوئی ہے دنیا میں؟ کہتے ہیں جی ایک آپ ہماری مسجد میں آئے پھر تقریر بھی شروع کر دی آپ نے۔ میں نے کہا یار اتنا تو اخلاق تم میں بھی ہونا چاہیے۔ خیر بہرحال اس نے کہا کہ جی اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ پھر ہم بھی آرام سے نکلے اور ساری گلی کٹھی ہو گئی اور لوگ کھڑے ہو گئے اور دکان والے اور بازار والے، اور یہ مولوی مکی اس مسجد میں کہتے ہیں نعوذ باللہ میں نمونہ بن گیا ان کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کریں، لا حول ولا قوت، یاد رکھو ان المساجد للہ، مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں، اس میں پارٹی کا کیا مطلب ہے؟ دیوبندی کی ہو، بریلوی کی ہو، مسجد کسی کالی پگڑی والے کی ہو، سبز پگڑی والے کی ہو یا نیلی پگڑی والے کی ہو، مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ کوئی آئے اللہ کی نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے، اندازہ کریں کہ یہ ہمارا اخلاق ہے اور یہ اخلاق ہے محمد مصطفیٰ کہ حضور صحابہ کو کہتے ہیں مہما خبر خوش رکھو، تو جب وہ پیشاب کر لیا فارغ ہو گیا، حضور نے کہا اب بلاؤ، تو بلایا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کی مساجد ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، پیشاب کے لیے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے گھر ہیں۔ ہم نے کہا حضور میں تو بدو ہوں، میں تو جاہل ہوں، آئندہ کبھی غلطی نہیں کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا احرقوا علیہا ماء، پانی کے ساتھ دھو ڈالو۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ہے اسلوب دعوت کہ ایک تو اس کو نہیں ڈانٹا، اور دوسرا حکمت دیکھو، اگر صحابہ ڈانٹتے وہ بھاگتا جاتا، ساری مسجد میں پیشاب ہوتا، بھئی اس کو جو مارتے وہ اور آگے بھاگتا نا۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ پیشاب کٹ جاتا تو بیمار ہو جاتا۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ مسجد تو دھل سکتی ہے لیکن بندہ اگر بیمار ہو جائے تو کیا کرو گے؟ تو اس ایک دعوت کے اندر کتنے پہلو تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا کہ دعوت دینی ہے تو برداشت کا وعدہ پیدا کرو، اپنے اندر کچھ رحم پیدا کرو، شفقت پیدا کرو، تاکہ تیری زبان میں اللہ تاثیر پیدا کرے۔ دعوت دینے کا اصول ہوتا ہے۔ میں نے یعنی خود ان لوگوں سے براہ راست یہ بات سنی ہے کہ کینیڈا میں یا اس کے ساتھ کوئی جگہ ہے، وہاں ایک مسجد تھی، کچھ لوگ دین کی تبلیغ کے لیے وہاں پہنچے، 3 آدمی یا 4 آدمی یا 5 آدمی، اور اس زمانے میں گئے کہ جب عین سردی کا زور تھا اور سردی جو ہے وہ تحت صفر جا رہی تھی، اللہ معاف کرے، یعنی آدمی اگر باہر کھڑا ہو جائے تو فریز ہو جائے۔ تو اب وہ بیچارے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد نظر آئی، مسجد میں چلے گئے، وہاں مسجد کے امام کو ملے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اللہ کے دین کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہمارا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں،
تو ہم نے مسجد میں قیام کرنا ہے، مہربانی کر کے ہمیں مسجد میں رہنے کی اجازت ہے، کیونکہ مسجدیں جو ہیں ماشاءاللہ بڑی سینٹرلی ہیٹڈ ہوتی ہیں اور باقاعدہ ہیٹنگ کا سسٹم ہوتا ہے اور پانی گرم اور حمامات اور بہت اعلیٰ انتظام ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھی مولوی صاحبان میں تمہیں ٹھہرنے کی اجازت تو دے دوں، یہ احمدیوں کی مسجد ہے، قادیانیوں کی مسجد ہے، تم ہمیں کافر سمجھتے ہو، میں تمہیں کیسے ٹھہرنے دوں؟ انہوں نے کہا بابا یہ احمدی جماعت کی مسجد ہے، دیکھا نہیں تم نے اوپر لکھا ہوا ہے احمدیہ، اور تم لوگ جو ہو مرزا غلام احمد کو کافر کہتے ہو، قادیانی جماعت کو کافر کہتے ہو، احمدیوں کو کافر کہتے ہو، لاہوری فرقے کو کافر کہتے ہو، تو ہم تمہیں کیسے جگہ دیں مسجد میں؟ انہوں نے کہا یار ہم انسان تو ہیں، تم بھی انسان ہو ہم بھی انسان، ہم سردی میں مر جائیں گے تمہیں خوشی ہوگی؟ پیسے ہیں نہیں کہ ہم ہوٹلوں میں جائیں۔ تو دوسری اس نے کہا اچھا دیکھو بات سنو، ایک بات ہے، اگر مسجد میں رہنا ہے تو مسجد میں تبلیغ نہیں کرو گے، یہ جو تم تقریریں شروع کر دیتے ہو یہ تقریر نہیں کرنے دوں گا، اور مسجد میں رہنا ہے تو میرے جو مرشد ہیں یا نعوذ باللہ اس کے عقیدے میں نبی ہے جھوٹا، مرزے کے بارے میں کوئی بات نہیں کہو گے، باہر جو مرضی آئے کرو، مسجد کے اندر کوئی بات نہیں کرو گے، پھر تمہیں اجازت دوں گا رہنے کے لیے۔ ہم نے کہا جی ہم بالکل پیچھے مر رہے تھے، ہم نے کہا رہنے دے خدا کا بندہ، تو اس نے چابی دے دی اور چلا گیا، اس نے کہا جی مسجد میں رہے، ہم نے کہا 3 دن رہنا ہے، 3 دن کے بعد ہم چلے جائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے، دن ہو رات ہو کوئی دعوت نہیں، کوئی تقریر نہیں، کوئی شہر کوئی بات ہی نہیں کرنا، زبان ہی نہیں ہلائیں گے ہم۔ وہ جناب جب صبح کی نماز ہوئی تو وہی مولوی صاحب نماز پڑھانے آئے، تو ان ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ بھئی اب تو پکی بات ہے یہ قادیانی ہے تو کافر کے پیچھے نماز تو ہوتی نہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا نماز پڑھ لو پھر آپ کی دوہرا لیں گے، ورنہ نکال دیں گے، جائیں گے کہاں؟ نہیں اگر نکال دیں گے، فقیر لوگ ہیں، پیسے تو ہیں نہیں کہ ہوٹل میں چلے جائیں۔ تو اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں ہم نے جب نماز پڑھ لی تو کچھ وہ ٹھنڈا ہو گیا کہ یار یہ تو میرے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھ کے ہم نے اپنا قرآن شریف پڑھا اور تلاوت کی اور اشراق پڑھا، اور اس کے بعد باہر نکل گئے، دوسرے علاقوں میں پھرتے رہے اور پھر رات کو واپس آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے چونکہ زبان پہ اپنے اصول پہ پابندی کی ہے تو بالکل آپ 3 دن رہیں یا 6 دن رہیں، لیکن اسی طرح چپ رہنا ہوگا۔ ہم نے کہا دیکھیں ہم نے کوئی بات کی ہے۔ تو تہجد کے وقت میں جو امیر تھے انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی سارے حضرات تہجد پڑھ کے اور اللہ کے دروازے پہ مل کے بیٹھ کے بس اللہ کے آگے رونا شروع کرو۔ تو تہجد کے بعد وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں چھپ کے دوسرے راستے سے، چونکہ محراب کی طرف راستہ تھا اور کمرہ تھا امام صاحب کا، تو انہوں نے کہا اس سے میں نے چھوٹی سی طرز بنا لی کہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں۔ تو وہ نماز سے فارغ ہوئے اور بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں کہ اللہ میاں تو نے مسجد کا دروازہ تو کھول دیا، ہم اندر تو آ گئے، اب ان کے دلوں کے دروازے بھی کھول دے، تم نے ہمیں اندر تو داخل کر دیا، اب مسجد میں تو ہم داخل ہو گئے، لیکن میرا مولا ان کے دلوں کے دروازے بھی کھول دے اور ان کو ہدایت دے دے۔ اور امام صاحب دیکھیں بڑا خوبصورت ہے میرا اللہ، یہ جہنم رو رہے ہیں اور امام صاحب کا نام لے لے کے دعائیں کر رہے ہیں۔ اب وہ سن رہا ہے، اس نے بڑا متاثر ہوا کہ یار یہ تو اچھے لوگ ہیں۔ اب صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ بھئی تم میں کوئی مولوی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کوئی قاری ہے، حافظ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یار کسی کو قرآن شریف کی صورتیں آتی ہیں تو نماز پڑھاؤ، میں تمہارے پیچھے پڑھتا ہوں۔ تو ایک نے کہا اتنا مجھے آتی ہے کہ نماز پڑھا لوں میں، لیکن آپ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے پڑھیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس نے پکڑ کے کھڑا کیا اور اپنی جماعت والوں سے کہا بھی مسافر ہیں، مہمان ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ عزت کریں، اور مولوی ایک دوسرے کی عزت کیا کرے گا؟ کوئی مربع زمین تھوڑی دے گا، مسلح پہ کھڑا کر دے گا اور کیا کرتا ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا کہ نماز ایک ہی تھی، باقی تو ہم نکل جاتے تھے نا، صرف فجر کی پڑھنی پڑتی، تو فجر کی نماز کا بھی اللہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ 3 دن گزر گئے اور تیسرے دن ہم نے امام صاحب سے اجازت مانگی، اس کا شکریہ ادا کیا، ہم نے کہا کہ تمہاری بہت مہربانی، اب ہمارے وقت پورا ہو گیا ہے اور ہم یہاں سے نکلیں گے فلاں بستی کے لیے، فلاں علاقے کے لیے۔ تو اس نے کہا ابھی بات سنو، تم کس راستے سے جاؤ گے؟ ہم نے کہا، اس نے کہا کہ میں بھی 3 دن کے لیے تمہارے ساتھ نکلتا ہوں، لیکن میں تمہیں فلاں جگہ ملوں گا، یہاں سے تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا، یہ ساری میری کمیونٹی میری مخالف ہو جائے گی۔ ہم نے کہا تمہاری مرضی، ہم تو جا رہے ہیں، آنا تو آ جانا، نہ آئے تمہاری مرضی۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق آ گیا اور 2 دن گزرے اور تیسرے دن صبح کی نماز سے پہلے بے تحاشا رو رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے اور چیخ رہا ہے اور جیسے پاگل روتے ہیں ایسے رو رہا ہے۔ اور وہ آیا مولوی صاحب کے پاس، کہنے لگا حضرت مہربانی کرے مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے توبہ کرنا ہے۔ بھائی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا تمہیں ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں گمراہی پہ تھا اور اللہ نے میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے جناب توبہ کر لی، کلمہ پڑھ لیا۔ آج وہ مسجد جو ہے علماء حق کا سب سے بڑا مرکز ہے، اس نے پوری کمیونٹی کو کلمہ پڑھا دیا۔ اس مولوی نے اتنی ہمت کی، 1 سال تو وہ چھپا رہا، اس نے نہیں بتایا کہ میں نے قادیانی چھوڑ دیا، لیکن ایسا 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 دلائل کے ساتھ ساری کمیونٹی الحمدللہ مسلمان ہو۔ تو دعوت کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ ایک آدمی ہے، اس کو کہے بھائی آپ نے ہاتھ کہاں باندھے ہیں، کافر ہو گیا، حضور کا مخالف۔ آپ نے جناب کیسے نماز پڑھی ہے؟ تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی، 70 سال کی نمازیں تمہاری بیکار، کافر ہو کے مر جاؤ گے۔ اگلا کہے گا دفعہ ہو، میں تو ہوں کافر، تم بڑا کافر ہو گیا، تو فائدہ کیا ہو؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اسلوب دعوت ہے؟ تو دعوت کا اسلوب ہوتا ہے۔ دیکھا نہیں کہ میرے محبوب کی اسی سو کے اوقاز میں، اللہ اکبر، میرے آقا آگے جا رہے ہیں اور ابو لہب اینڈ کمپنی پتھر مار رہی ہے اور حضور دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ جاہل ہیں، دل توحید کو سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، تو اسلوب دعوت ہے۔ اس لیے حضور نے جب حضرت معاذ اور حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا یمن کی طرف، یاد رکھو حضور کے زمانے میں بھی یہ تھا، جو لوگ حضور کے قریب تھے وہ حضور سے براہ راست دین کی بات پوچھ لیتے، اور جو لوگ حضور سے دور تھے اور وہ صحابہ علم والے تھے تو غیر منصوص مسائل میں وہ اجتہاد کر لیتے، اور جو صحابہ علم والے نہیں ہوتے وہ ان مجتہدین کی بات پوچھ کے سمجھ لیتے۔ صرف یہ 3 طریقے تھے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اب جب حضور کا زمانہ چلا گیا تو 2 طریقے رہ گئے، یا تو بندہ خود مجتہد ہو، مجتہد نہ ہو تو کسی کے اجتہاد سے اس کو عمل کرنا ہوگا، اس کے علاوہ تیسرا راستہ ہے کوئی۔ اب حضور نے فرمایا کہ یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، فرمایا میرے صحابہ تم یمن جا رہے ہو تو ان لوگوں کو جب دین کی دعوت دو تو دین کی آسان آسان باتیں بنانا، پہلے دن سختی بتا کے لوگوں کو دین سے نہ بھگا دینا، اور لوگوں کو بشارت دینا، ہر وقت جہنم سے نہ ڈرانا، لوگوں کو طریقے سے دین کی طرف بلاؤ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی خدمت میں ایک آدمی آتا ہے، جاہل ہے، مشرک ہے، کافر ہے، بالکل جاہل، اور ہے بھی پہلوان قسم کا آدمی، آیا حضور کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ،
آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے نبی بنایا، بلکہ امام الانبیاء بنایا، خاتم الانبیاء بنایا۔ اور انہوں نے کہا حضور میں پڑھا ہوا تو ہوں نہیں کہ میں آپ سے دلیل مانگوں اور پھر اندازہ کروں کہ آپ سچے ہیں۔ میرے امتحان کا ایک طریقہ ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیا؟ کہنا کہ میرے ساتھ کشتی لڑیں آپ۔ کہو کسی مولوی سے بات کر کے دیکھو اپنے ملک میں، جب اپنے ملک میں جاؤ نا کسی مولوی کو کہہ دیکھو حضرت کشتی لڑو گے میرے ساتھ، کہے گا پتہ نہیں یہ کون سا جہنمی آ گیا کافر۔ علماء سے بزرگوں کی توہین کرتا ہے بدبخت کافر کا بچہ۔ اللہ کے نبی کو کہتا ہے، اللہ کے نبی کو کہتے ہیں حضور بات سنے میں عالم شالم تو ہوں نہیں، میں جاہل ہوں، میں ہوں پہلوان، آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا حضور کیونکہ مجھے تو کوئی گرا نہیں سکتا، میں تو پہلوان ہوں، اگر آپ مجھے گرا دیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ کوئی نبوت کی طاقت ہے جس نے مجھے گرایا، ورنہ عام بندہ تو مجھے گرا نہیں سکتا۔ مکے والے 7 آدمیوں کو بلا لیں مجھے، میں کھڑا ہوں، مجھے 7 آدمی گرا دیں۔ تو اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ٹھیک ہے اگر تمہیں ہدایت کا راستہ یہی ملتا ہے تو محمد بدری کشتی بھی لڑے۔ یہ ہے رحمت، کہہ دینا تو آسان ہے نا۔ اچھا اب اللہ کے نبی تھے بلا وہ بیچارہ کیا کشتی لڑتا؟ حضور نے تو پکڑ کے الٹا کر دیا۔ تو کہتا ہے حضور میرے پاس ایک دفعہ مجھے پھر لڑنے کا موقع دیں۔ حضور نے کہا پھر لڑو، پھر لڑا، حضور نے پھر پکڑ کے الٹا کر دیا۔ کہتا ہے حضور ایک دفعہ پھر موقع دے گا۔ حضور نے کہا پھر لڑو، پھر گر گیا، کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہنے لگا پتہ لگ گیا آپ سچے نبی۔ تو ایک انداز ہے کہ اس بندے کو دعوت اسی طرح سمجھ آ رہی ہے تو اسی طرح سمجھاؤ، جو اس کے سمجھنے کا پیمانہ ہے، جو اس کے سمجھنے کا عقل ہے، تو اس کو اسی طرح کی بات کریں جو اس کے دماغ کو اپیل کرے۔ جو اس کے دماغ کو اپیل نہ کر سکے تو وہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب نجران کے نصارہ آئے، وفد آیا نجران سے عبد المسیح کی قیادت میں، تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ آئے ہیں نصرانی ہیں، کافر ہیں، ان کو کہاں ٹھہرائیں؟ فرمایا مسجد میں۔ یا رسول اللہ کافروں کو مسجد میں؟ اب لگا اور تو ایک تو جگہ نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں ٹھہریں گے، قرآن سنیں گے، نماز دیکھیں گے، اللہ ان کے دل میں شاید اسلام ڈال دے۔ اسلوب دعوت ہے۔ اسی طرح سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہما اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ گئے ایک سفر میں، دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، بزرگ ہے، بوڑھا آدمی ہے، وضو کر رہا ہے، وضو کرنا نہیں آتا غریب کو، بس ایسے ایسے ہمارا خیال نہیں کر رہا کہ انگلیوں میں پانی بھی پہنچا ہے نہیں پہنچا ہے، اور پاؤں کو رگڑا دیا ہے، اور ٹخنوں پہ پانی پہنچا نہیں پہنچا، مسا صحیح کیا ہے نہیں کیا ہے، تو بیچارے کو آتا نہیں۔ تو اب دونوں نے غور کیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، بزرگ ہے، ہمارے والد سے بھی عمر میں زیادہ ہے، اگر ہم اس کو کہیں کہ بابا تم غلط ہو، تمہیں وضو نہیں آتا، تو برا منائے گا۔ تو دونوں نے مشورہ کیا، آئے اور ملے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے بابا جی؟ خیریت ہے؟ مزاج اچھے ہیں؟ آپ کیسے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بابا ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارا ایک کام ہے، آپ کر دیں گے؟ انہوں نے فرمایا بتاؤ بیٹا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں بھائی ہیں، یہ میرا بھائی ہے، بھائی ہیں، حقیقی بھائی ہیں، لیکن اس کا دعویٰ ہے کہ میں وضو بہتر کرتا ہوں، اور میرا دعویٰ ہے کہ میں وضو بہتر کرتا ہوں، ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، آپ مہربانی کریں سامنے بیٹھ جائیں، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، فیصلہ کریں کہ ہم دو میں اچھا وضو کون کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بیٹھ جائیں۔ اب وہ دیکھ رہا ہے حضرت حسین نے وضو کیا، حضرت حسن نے وضو کیا،
جب وضو ختم کیا تو بوڑھا رو پڑا، کہنے لگا بیٹا مجھے سمجھ آ گیا، تم دونوں صحیح کرتے ہو وضو، میں غلط کرتا ہوں، مجھے اب سمجھ آ گیا، آئندہ کبھی غلط نہیں کرتا۔ تو جب کسی کو اس طرح دین سمجھاؤ گے تو وہ دین دماغ میں اتر جائے گا، وہ دلوں میں اتر جائے گا، وہ کبھی دل سے نہیں نکلے گا۔ اور اگر تمہارے اندر وہ حکمت نہ ہو، وہ موعظہ نہ ہو، تو پھر ہاں اچھا کبھی کبھی مناظرہ بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی مناقشہ بھی ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ بالکل کرو، لیکن احسن سے۔ اب دیکھو نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابتی یا ابتی یا ابتی۔ سارا قرآن دیکھ رہے، میرے ابا میرے ابا میرے ابا۔ اور باپ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ باپ کہتے ہیں کہ ابراہیم مجھے سمجھاتے اللہ ارجمنک واہجرنی ملیا، میں پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دوں گا، تم مجھے، لیکن وہ کہتے ہیں یا ابتی۔ اور اس کے بعد بھی کیا کہتے ہیں؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ کہتے ہیں ابا جان السلام علیکم، میں جا رہا ہوں لیکن میں اللہ سے آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا، معافی مانگتا رہوں گا، میں جا رہا ہوں، اب گزارا نہیں ہو سکتا، میں ہجرت کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کے لیے بخشش۔ اور ہمیشہ ابراہیم مانگتے رہے وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اللہ میرے ابے کی مغفرت کر۔ لیکن جب آزر فوت ہو گیا اللہ نے منع کر دیا کہ ابراہیم اب کفر پہ مر گیا ہے، اب کافر کے لیے بخشش مانگنا جائز نہیں۔ تو یہ اسلوب دعوت ہے۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، ہم اللہ رب تیرا جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹکا، اور رب تیرا جانتا ہے کون ہدایت والوں میں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ کا کام میرے دین کو پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اور اسی طرح میرے محبوب نے بھی فرمایا بلغوا انی ولو آیہ۔ اگر ایک آیت کا ترجمہ، ایک حدیث کا ترجمہ، ایک مسئلہ جانتے ہو تو اپنے بھائیوں کو پہنچاؤ۔ اور حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ آج جو میدان عرفات میں ہو، میرا خطبہ سن رہے ہو، جو حاضر ہیں وہ ان کو پہنچائیں جو غائب ہیں۔ تمہارا کام دین پہنچانا ہے، اسلوب سے پہنچانا ہے، حکمت سے پہنچانا ہے، موعظہ حسنہ سے پہنچانا ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب امت کو بتا دو کہ کسی مشرک کے خدا کو بھی گالی نہ دیں، ان کے کسی مقتدا کو بھی گالی نہ دیں، ان کے کسی معبود کو بھی گالی نہ دیں، ان کے کسی مندر کو دوارے کو بھی نہ گرائیں۔ اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ اس لیے دعوت دینی ہے تو اس کا اسلوب ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی نصیب کرے۔ میرے دو بیٹے ہیں،
میں ان کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں اگر انہوں نے کہا ہے، وصیت کی ہے، ورنہ آپ اپنے لیے عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ثواب دیں گے۔ اگر کوئی آدمی مسجد عائشہ سے عمرہ کرے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، جہرانہ سے کرے، مسجد عائشہ سے کرے، عرفات سے کرے، جدہ سے کرے، حل سے، جہاں سے مرضی آئے کرے، لیکن افضل یہ ہے کہ جتنی دیر عمرہ کرے طواف میں وقت لگائے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے ہم طواف کریں، عمرہ کریں، بالکل کریں، دعا کریں ان کے لیے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد اس طرح پھروا لیا، اب اس کے بال نہیں ہیں اور وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے، بال ہوں یا نہ ہوں، جتنے دفعہ عمرہ کرے اس طرح پھروانا ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک آدمی گنجا ہے، اس کے تو بال ہیں نہیں، وہ کیا کرے؟ اس کو بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالوں کی ضرورت نہیں، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے میرے حکم پہ گردن جھکا دی ہے۔ کہتا ہے آپ کی تقریر سن کے میں نے داڑھی تو رکھ لی ہے لیکن بیوی ناراض ہو گئی ہے۔ اللہ خیر کرے گا، دعا کریں گے بھائی۔ اب تمہارے لیے امتحان ہے، سچی بات ہے، ایک طرف حضور کو راضی کرنا ہے اور ایک طرف بیوی کو راضی کرنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پلڑا کس کا بھاری ہوتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، حضور کی سنت کے لیے 1 کروڑ بیوی بھی قربان کرنی پڑے تو کوئی سودا مہنگا نہیں، سمجھ آ گیا؟ حضور کی محبت کے لیے اگر بیوی کیا ہے، آدمی، حضور نے فرمایا ایمان والا ہو نہیں سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا جب تک اپنی اولاد، ماں، باپ، ساری کائنات سے زیادہ محمد پیارا نہ ہو تو مسلمان ہی نہیں۔ اب دیکھتے ہیں تمہیں بیوی پیاری ہے یا محمد مصطفیٰ پیارے ہیں؟ نہ کیا خیال ہے، بیوی چھوڑ دو تو بیوی مل سکتی ہے، محمد چھوڑو تو مل سکتے ہیں؟ حضور کو چھوڑنے سے تو جہنم ملے گی۔ بیوی کو چھوڑو گے سنت کے لیے تو اللہ بیوی بھی دے دے گا سنت والی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جس دن اس کو پتہ لگ گیا نا کہ تم حضور کی سنت میں اتنا پکے ہو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، ایک دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ عورت کیا کرکٹ کی طرح رنگ بدلنے میں کوئی دیر لگاتی ہے؟ میں نے 4 لاکھ روپے تجارت کے لیے ایک دوست کو دیے ہیں اور میں نفع نقصان میں برابر کا شریک ہوں، تو 4 لاکھ روپے کی زکوٰۃ میں دوں گا، اور کون دے گا؟ 4 لاکھ روپیہ تمہارا ہے یا دوست کا ہو گیا؟ اچھا یہ 4 لاکھ تم مجھے دے تو میں زکوٰۃ دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے بندے جب پیسے تمہارے ہیں تو زکوٰۃ ہی تم دو گے، سیدھی بات ہے۔ میرا ایک گھر ہے، میرے والدین میرے ساتھ رہتے تھے، والد فوت ہو گیا۔ اگر وہ گھر تم نے بنایا ہے تو اس میں تمہارے بھائیوں کا کوئی ورثہ شرطہ نہیں، بھائی تو اس ورثے میں شریک ہیں جو باپ کی جائیداد ہو۔ جو گھر تم نے بنایا وہ تمہارا ہے، اس میں کیا تعلق ہے بھائیوں کا؟ اگر عصر کے بعد طواف کیا، 2-3 طواف اکٹھے کر لیے، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لو بس۔ کہتے ہیں جی کہ تعویذ کا کوئی اثر ہوتا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا آج تک، مجھے تو آج تک کوئی نہ نظر آیا ہے، نہ میں سچی بات ہے قائل ہوں۔ بس اگر تکلیف ہو نا تو قرآن پڑھ کے دم کیا کرو، پانی پہ دم کر کے پی لیا کرو، ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیا کرو، جہاں درد ہو وہاں پڑھ کے دم کر دیا کرو،
باقی تعویذ وغیرہ سے بچو تو زیادہ بہتر ہے. یہ اکثر تو ایسے ہوتے ہیں کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور پتہ نہیں کوئی ہوں گے، لیکن میں بہرحال اس کا قائل نہیں. سچی بات یہ ہے کہ بچے تو بہتر ہیں. ایک آدمی کافی دیر ہو گئی میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت میرے پاس ایک عمل ہے تسخیر کا، یعنی کسی کو تابع کرنا ہو تو میرے پاس ایک ایسا تعویذ ہے، ایسا اکسیر ہے کہ بس آپ لکھیں اور لکھنے کے بعد ایسے اس کو بس دبائیں اور کسی وزن کے نیچے رکھیں، وہ بندہ فوراً غلام بن کے آپ کے قدموں میں آ جائے گا. میں نے کہا جی پھر یہ آپ مجھے بتانے کیوں آئے ہیں؟ میں نے پوچھا تو نہیں. کہے گا نہیں، میرا دل کرتا ہے کہ اس قسم کا تعویذ میں آپ کو دے دوں کہ آپ جس کو چاہیں گے تابع کر لیں گے. میں نے کہا یار تمہارے پاس تو بندوں کو تابع کرنے کا تعویذ ہے نا، میرے پاس ایسا تعویذ ہے کہ بندے تو بندے پرندے تابع ہو جاتے. اب وہ بیچارہ پریشان ہے، کہا یہ تو کوئی مجھ سے بھی پہنچا ہوا عالم ہے. وہ ہم بیٹھے تھے، وہ تو سامنے کوے شیوے بیٹھے تھے، میں نے روٹی کا ٹکڑا ایسے پھینکا، سارے اڑ کے آ گئے. کہ دیکھو کیسا تعویذ ہے. کہتے ہیں جی یہ کیا؟ ان کا پیسے ہوں تو سب تابع ہو جائیں گے، نہ ہوں تو اپنے بھی بھاگ جائیں گے. چھوڑے یار کیا تعویذ کرتے ہیں. تعویذوں سے مسئلے حل ہوتے تو سارے غریب تعویذ کر کے مسئلے حل نہ کرتے. اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو. جو اس نے لکھا ہے آمنا باللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا. جنت المعلی کے قبر کے اندر جنازہ رکھنے کے بعد اذان دی گئی تو کیا کوئی حجت بن گئی؟ مکے میں لوگ داڑھی منڈائیں تو وہ بھی حجت ہو گئی. یہ کیا بات ہے؟ حضور کی حدیث مبارک میں یہ بدعت ہے، بس بات ختم. جنت المعلی کوئی دلیل ہے؟ 4 امام ہیں، کسی ایک کی بھی تقلید کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن پہلے تم سمجھو گے بھی، پتہ بھی لگے گا تو تقلید کرو گے نا. جب تمہیں مسئلے کا علم نہ ہو تو پھر لازمی بات ہے کسی ایک سے ہی پوچھنا ہوگا. 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھو گے تو ڈوب جاؤ گے. اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے، طواف چھوڑ دیں، وضو کریں، اور زیادہ چکر کر چکے تھے تو جہاں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کریں. اگر ایک آدھا چکر کیا تھا پھر اول سے شروع کریں. میں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے بھائی کے لیے اگر انہوں نے وصیت کی، ورنہ اپنے لیے عمرہ کر کے دوبارہ پھر ان کے لیے دعا کرو. اگر کوئی آدمی 2 4 5 عمرے کریں، ہر دفعہ سر مڈانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں. بھائی بہنوں کا کرو یا اپنا کرو، ہر حال میں سر مڈانا ہوگا. اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا تو احرام دھونا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. اگر مدینہ منورہ میں 40 نمازیں موقع ملے ضرور پڑھو، نہ ملے تو 1 نماز ہی کافی ہے. قبروں پر جا کے جو فاتحہ نیاز کرتے ہیں وہ کفر و شرک ہو جاتا ہے. غیر اللہ کی نیاز دینا شرک ہے. قبروں پہ جائیں، ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، مغفرت فرما. اگر کوئی آدمی عمرے کا طواف کرے تو لبیک نہیں پڑھنا. لبیک جب کعبے پہ نظر پڑے بس ختم ہو گیا. لبیک احرام باندھنے سے شروع کریں گے، جب کعبے پہ نظر پڑے گی تو ختم. جب حج کا احرام باندھیں گے، جب پہلی کنکری ماریں گے تو لبیک پڑھنا ختم. اگر کوئی آدمی اپنا بچہ کسی دوسرے کو وہ دے دے گود میں تو بچے کا جو باپ ہے نام اسی کا رہے گا، دوسرا تو پالنے والا ہے، وہ باپ تھوڑا ہے اس کا. والدین کے لیے عمرہ کرو تو کر سکتے ہو، کوئی پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ جنت المعلی اور جنت البقیع نہ کہو تو کیا کہیں؟ یہ بھی تو بچائے نا، کیا کہیں؟ ایک تفاعل ہے کہ اللہ ان کی قبروں کو جنت بنائے. حضور نے فرمایا قبروں کی 2 حالتیں ہوں گی، روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النیران. کیونکہ اللہ کے حرم میں ہیں، وہ مدینے کے شہر میں ہیں،
تو ہمیں امید ہے کہ اللہ ان کو جنت والا مقام دیں گے۔ اس بنا پہ علماء تفاعل کے اعتبار سے اس کو جنتی جگہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ تو ہر چیز اللہ کے علم میں۔ کتنے لوگ ہیں جو مدینے میں دفن ہیں لیکن جہنم میں جائیں گے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب مدینے میں اور تیرے ارد گرد رہنے والوں میں ایسے منافق بھی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ ہم ان کو اتنا عذاب دیں گے کافروں سے بھی دگنا عذاب۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے مدینے کے شہر میں زلزلہ آئے گا، اور اس زلزلے کا اثر یہ ہوگا کہ جو کافر منافق مدینے میں دفن ہے قبر اٹھا کے باہر پھینک دیں گے اور مدینے میں صرف مومن رہ جائیں۔ تو اس لیے میرا بھائی باقی جنت کا پتہ تو اللہ کو ہے، لیکن تفاعل یہی ہے کہ ہم جنت کہیں۔ جو احرام باندھنے کی نیت کے لیے 2 نفل ہیں کوئی پڑھنے ضروری نہیں، آپ خود تو کہہ رہے ہیں نفل، نفل کا معنی یہی ہوتا ہے پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو کچھ نہیں، تو اس لیے وہ کوئی ضروری نہیں، بغیر 2 رکعت کے بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ یا کسی نماز کے بعد مثلاً آپ نے عصر کی نماز پڑھی، سلام پھیرا، وہیں کہہ دیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور کسی 2 رکعت کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک موجود تھا، تو امام شافعی نے اپنا مسلک کیوں بنایا؟ اب یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی کہے جی حرم کا دروازہ ایک تو موجود تھا، باقی دروازے کیوں بنائے؟ باقی دروازے نہ بنتے تو ایک دروازے سے گزرتے ہوئے سارے حاجی فوت ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کی رحمت سے جتنے جتنے ائمہ نے دین کا کام کیا تاکہ ساری کائنات میں ایک آدمی کی کتاب تو نہیں پہنچ سکتی، اور سارے حق پہ ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ داڑھی کو کہاں تک بڑھائیں؟ ایک مشت 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 مشت